بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم اسم فاعل بے معنی حال و استقبال، عمل فعل معروف کند بشرط آ کے اعتماد کردہ باشد بر لفظ کے پیش ازو باشد۔ صاحب کتاب نے باب صوم شروع کیا اور فرمایا تھا کہ باب صوم اسماء عاملہ کے بیان میں ہے، یعنی ان اسماء کے بیان میں ہے جو اسماء عمل کرتے ہیں، اور فرمایا تھا کہ اسماء عاملہ یعنی جو اسماء عمل کرتے ہیں وہ 11 قسموں کے ہیں۔ ان میں سے 3 قسموں کا بیان اس سے پہلے سبق میں گزر چکا۔ آج کے سبق میں شروع کرتے ہیں چہارم سے، یعنی چوتھی قسم اسم عامل کی چوتھی قسم وہ اسم فاعل ہے، اور 5ویں قسم بتائیں گے کہ اسم مفعول ہے۔ بیٹا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسم فاعل فعل معروف سے بنتا ہے، جیسے یضرب سے ضارب۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسم مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے، جو جس سے بنتا ہے وہ اسی کا سا عمل کرے گا۔ اسم فاعل فعل معروف سے بنتا ہے تو فعل معروف اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسم فاعل بھی جب اس سے بنا ہے تو وہ بھی فعل کا سا عمل کرے گا، لہذا وہ اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور اگر متعدی سے بنا ہے اور متعدی ہے تو مفعول کو نصب بھی دے گا۔ تو عمل کرے گا نا، فاعل کو رفع کر رہا ہے، مفعول کو نصب دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے نا، اور اسم فاعل اسم ہی تو ہے نا، تو اسم عامل ہو گیا۔ ایسے ہی اسم مفعول وہ فعل مجہول سے بنتا ہے، اور فعل مجہول جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی اس میں مفعول بھی عمل کرے گا۔ فعل مجہول کیا عمل کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، اور متعدی ہے تو اپنے مفعول بھی جو نائب فاعل بن گیا اس کو تو رفع دے دیا اس نے، اس کے بعد مفاعیل جو بھی آئیں گے ان کو سب کو نصب دے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں مفعول بھی ایسا ہی کرے گا کہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل کو تو رفع دے دے گا، اور اس کے بعد جو بھی مفاعیل آئیں گے ان سب کو وہ نصب دے دے گا۔ تو فعل کا سا عمل کر لیا، عمل کیا نا، رفع بھی دیا نصب بھی دیا۔ تو اسم فاعل اسم ہے، اسم مفعول بھی اسم ہے، اور بحث بھی یہ باب بھی اسماء عاملہ کے بیان میں ہے، عمل کرنے والے اسماء کے بیان میں، تو اسم فاعل اور اسم مفعول بھی اسماء عاملہ سے ہو گئے، بالکل بات ظاہر ہے۔ لیکن بیٹا یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ اسم فاعل جمہور نحویوں کے نزدیک، زیادہ تر جو نحوی ہیں ان کے نزدیک اسم فاعل اور اسم مفعول مطلقاً عمل نہیں کرتے ہیں۔ فعل تو مطلقاً عمل کرتا ہے، لیکن اسم فاعل اور اسم مفعول مطلقاً عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کو عامل تب مانا جاتا ہے جمہور نحویوں کے نزدیک جبکہ ان سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ ہو۔ تو اگر ان سے پہلے کوئی لفظ ہے تب یہ عمل کریں گے۔ اسی کو یہ ان لفظوں میں بیان کریں گے کہ اسم فاعل اپنے سے پہلے والے لفظ پر اعتماد کیے ہوئے ہو۔ اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھروسہ کیے ہو، مطلب یہ کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ آئے۔ اب کون کون سا لفظ آ سکتا ہے ان سے پہلے؟ تو بیٹا ان سے پہلے مبتدا آئے اور یہ اس کی خبر بن جائے تو یہ عمل کرے گا۔ اس سے پہلے ذوالحال آ جائے اور یہ اسم فاعل اس سے حال بن جائے تب بھی عمل کرے گا۔
ایسے ہی اس سے پہلے موصوف آ جائے اور اس میں فاعل اس کی صفت بن جائے تب عمل کرے گا. ایسے ہی اس سے پہلے کوئی موصول آ جائے اور اس میں فاعل وغیرہ اس کا صلہ بن جائے تب عمل کرے گا. ایسے ہی اس میں فاعل سے پہلے کوئی حرف استفہام آ جائے تب یہ عمل کرے گا، یا حرف نفی آ جائے تب یہ عمل کرے گا. تو اس میں فاعل، ایسے ہی اس میں مفعول میں یہی سب شرطیں اس میں مفعول میں بھی رہیں گی کہ جمہور نحویوں کے نزدیک اس میں فاعل اور اس میں مفعول تب عمل کریں گے جب ان سے پہلے کوئی لفظ آ جائے، اور ان سے پہلے جو لفظ آئے گا وہ ذوالحال بھی ہو سکتا ہے، موصوف بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ان سے پہلے آنے والا لفظ مبتدا بھی ہو سکتا ہے. اگر مبتدا ہوگا تو یہ ان کی خبر بن جائیں گے، اگر ذوالحال ہوگا تو یہ اس سے حال بن جائیں گے، اگر موصوف ہوگا ان سے پہلے آنے والا لفظ تو یہ اس کی صفت بن جائیں گے. اگر حرف استفہام ان سے پہلے ہے تو وہ تو حرف ہے، وہ تو کچھ نہیں، لیکن عمل یہ کریں گے جبکہ حرف استفہام ان سے پہلے آ جائے یا حرف نفی آ جائے. تو اعتماد کی شرط ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اپنے فعل کا سا عمل تب کریں گے جبکہ یہ کسی نہ کسی لفظ پر اعتماد کیے ہوئے ہوں. اور اعتماد کرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ ایسا ان میں سے آ جائے کوئی، یعنی مبتدا ہے، موصوف ہے، ذوالحال ہے، حرف استفہام ہے، حرف نفی ہے وغیرہ. اگر ان میں سے کوئی پہلے ان سے آ گیا تو یہ فعل کا سا عمل کریں گے، یعنی فاعل کو رفع کریں گے، مفعول کو نصب دیں گے. ٹھیک ہے، یہ جمہور نحویوں کے نزدیک ہے. اگرچہ بعض نحویوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں فاعل بغیر اعتماد کے بھی عمل کر لیتا ہے، بعض نحویوں نے یہ بھی کہا ہے. لیکن تفصیل ابھی یہ تھوڑی سی تفصیل ایسی ہے جو بڑے بچوں کے لائق ہے، وہ ابھی ہم تفصیل یہاں پر آپ کے لیے بیان نہیں کریں گے کیونکہ بہت تفصیلی گفتگو ہے یہ. بس آپ نے جتنا آپ کو میں نے بتایا اتنا آپ کو سمجھ لینا ضروری ہے. تو آپ کے اس آنے والے سبق میں دو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں. ایک بات تو یہ کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول یہ اسماء عاملہ سے ہیں اور یہ اپنے فعل کا سا عمل کرتے ہیں، جو جس سے بنتا ہے ویسا ہی عمل کرے گا، ویسی اسی کی طرح. اس میں فاعل فعل معروف سے بنتا ہے تو وہ فعل معروف کا سا عمل کرے گا، اس میں مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے تو وہ فعل مجہول کا سا عمل کرے گا. دوسری بات آپ کی یہ سمجھ میں آئی کہ ان کے عمل کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرط کیا ہے کہ یہ کسی نہ کسی لفظ پر اعتماد کیے ہوئے ہوں. اور اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے کوئی لفظ آئے اور اس لفظ کے بعد یہ اس کی یا تو خبر بن جائے یا اس سے حال بن جائے یا اس کی صفت بن جائے یا اس سے پہلے حرف استفہام ہو یا حرف نفی ہو. یہ اعتماد کا مطلب ہے. فرماتے ہیں چہارم اسم فاعل بے معنی حال یا استقبال. چوتھی قسم ہے اسم فاعل جو اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو. عمل فعل معروف کند، اسم فاعل فعل معروف کا عمل کرتا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے شرط فرماتے ہیں بشرط کے اس شرط کے ساتھ کہ اعتماد کردہ باشد بر لفظے کے پیش از او، کہ وہ اعتماد کیے ہوئے ہو اس لفظ پر جو لفظ اس سے پہلے ہے، اس سے پہلے ہو. تو اعتماد کرنے کا مطلب کہ اس سے پہلے لفظ آ جائے، اسی کو کہیں گے اعتماد. وہاں لفظ یا مبتدا باشد، اب وہ لفظ جو اس سے پہلے آ رہا ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو مبتدا ہوگا در لازم میں، جیسے کہ مثال زید قائم ابوہ، لازم کی مثال کہ اس میں فاعل لازم ہو اور وہ مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو. اور ایک مثال اس کی دیں گے کہ اس میں فاعل متعدی ہو اور مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو اور یہ اس میں فاعل اس کی خبر بنتا ہو.
جیسے مثال زید قائم ابوہ، زید اس کا باپ کھڑا ہے۔ اب اس مثال میں دیکھو کہ قائم یہ اسم فاعل ہے اور یہ حال معنی میں ہے یہاں پر۔ اس سے پہلے زید مبتدا ہے، مبتدا پر اعتماد بھی کیے ہوئے ہیں، تو شرط پالی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قائم اسم فاعل ہے اور ابوہ جو اس کے بعد آیا نا وہ اس کا فاعل ہے اور اس کو رفع دیا نا۔ لفظ اب اسماء ستہ مکبرہ سے ہے اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب آپ نے پڑھا ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، تو ابوہ میں واو آیا نا تو حالت رفع میں ہو گیا، یہ رفع دے دیا نا قائم نے اسم فاعل نے، تو اسم فاعل نے اپنے فاعل کو رفع دے دیا۔ یہی تو عمل ہے، فعل بھی فعل لازم جو ہے وہ بھی تو اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے نا، یا فعل متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو فعل کا عمل ہو گیا فعل معروف۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ زید قائم ابوہ، ترکیب کریں گے زید اس کا بھائی اس کا باپ کھڑا ہے، زید مبتدا قائم اسم فاعل، ابوہ بترکیب اضافی ہو کر اسم فاعل کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ودر متعدی اور متعدی میں اس کی مثال جیسے زید ضارب ابوہ عمرا، چونکہ متعدی میں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس لیے یہاں پر مثال میں مفعول بھی ذکر کر کے دکھایا۔ زید ضارب ابوہ عمرا، زید اس کا باپ عمرو کو مارنے والا ہے۔ اب دیکھو ضارب حال کے معنی میں ہو گیا یہاں پر ہے، اور اعتماد بھی کیے ہوئے ہے کہ اس سے پہلے زید مبتدا ہے، اعتماد بھی کیے ہوئے ہیں، شرط پالی گئی، لہذا اب وہ فعل کا عمل کرے گا، اور چونکہ ضاربن یہ متعدی سے ہے، ضربہ یضربو سے ہے مارنا، اور مارنے کے لیے مفعول کی ضرورت پڑے گی فاعل کے ساتھ ساتھ، اس لیے یہاں پر مفعول کی بھی مفعول کو نصب بھی دے گا۔ یہ دیکھو ضاربن ابوہ عمرن میں ابوہ جو فاعل ہے اس نے ضاربن نے اس کو رفع دے دیا اور عمرن جو کہ مفعول بھی ہے اس کو نصب بھی دے دیا، فعل کا عمل کر لیا نا۔ ودر متعدی اور متعدی میں جیسے کہ زید ضارب ابوہ عمرن، زید اس کا باپ عمرو کو مارنے والا ہے یا مارے گا، مستقبل کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یا موصوف، یا اس سے پہلے موصوف ہو یعنی اس میں فاعل سے پہلے موصوف ہو یعنی موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہو تب بھی وہ فعل کا سا عمل کرے گا، جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرا، مررت برجل میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا، ضارب مارنے والا ہے، ابوہ اس کا باپ بکرن بکر کو، میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جس کا باپ بکر کو مارنے والا ہے۔ اب اس مثال میں دیکھو مررت برجل میں رجل نکرہ ہے نا، اس لیے یہ موصوف واقع ہوگا، اور ضارب یہ اس کی صفت بن گیا اسم فاعل، یہی وجہ ہے کہ دونوں کا اعراب ایک ہے نا، موصوف صفت دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو ضارب جیسے رجل مجرور ہے حرف جار کی وجہ سے، ویسے ضارب بھی مجرور ہے صفت ہونے کی وجہ سے، تابع ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھو یہاں پر موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہے، لہذا اس نے فعل کا عمل کیا کہ ابوہ کو فاعل بنایا اور اس کو رفع دے دیا، حالت رفع میں واو آ گیا، اور بکرن کو مفعول بھی بنایا اس کو نصب دے دیا، تو فعل کا عمل کر لیا نا، کیونکہ یہاں پر اس میں فاعل موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہے۔ یا موصول، یا اس سے پہلے موصول ہو یعنی اس موصول پر اعتماد کیے ہوئے ہو اور اس میں فاعل اس کا صلہ بنتا ہو۔ موصول کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ اس میں فاعل ہی پر الف لام لے آؤ، تو جو الف لام اس میں فاعل پر آتا ہے یا اس میں مفعول پر آتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ کس کے معنی میں ہو جاتا ہے؟ الذی کے معنی میں۔ لیکن اس میں فاعل جو کہ حدوثی ہو، ثبوتی نہ ہو، اگر اس میں فاعل حدوثی معنی میں ہے اور اس پر الف لام آتا ہے تو وہ الف لام بے معنی الذی ہوتا ہے، اور الذی کے معنی میں ہو جاتا ہے تو اس میں موصول کے معنی میں ہو گیا، اور جب اس میں موصول کے معنی میں ہو گیا تو اب اس میں فاعل اس کا صلہ بن جائے گا پورا مل ملا کر، لہذا کہا جائے گا کہ یہ موصول پر اعتماد کیے ہوئے ہیں۔ اب ایسی صورت میں وہ اپنے فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کی ضرورت ہوگی تو مفعول کو نصب بھی دے گا۔
دونوں کی مثالیں دے دے رہے ہیں، مفعول متعدی اور لازم دونوں کی مثالیں دے دے رہے ہیں صاحب کافی صاحب کتاب. جیسے فرماتے ہیں جیسے جاءنی القائم ابوہ، میرے پاس، اب القائم میں الف لام بمعنی الذی، اب معنی ہوگا جاءنی الذی ہوا قائم ابوہ، یہ معنی ہوگا. جاءنی القائم، میرے پاس وہ آیا جو قائم ابوہ، جس کا باپ کھڑا ہے. تو القائم میں الف لام بمعنی الذی ہو گیا نا، اس میں موصول ہو گیا. ترکیب کیسے کریں گے؟ یہاں پر قائم چونکہ لازم ہے اس لیے اس نے اپنے فاعل کو صرف رفع دیا ہے. اور اگلی مثال میں جاءنی الضارب ابوہ عمرا، میرے پاس وہ آدمی آیا جس کے باپ عمرو کو مارنے والا ہے، یا جس کا باپ عمرو کو مارے گا. تو یہاں پر الضارب میں الف لام بمعنی الذی ہے، لہذا اس میں فاعل موصول کے بعد ہے، موصول پر اعتماد کیے ہوئے ہے، لہذا یہاں پر دونوں صورتوں میں اس میں فاعل یہ صلہ بن جائے گا موصول کا. بس فرق اتنے ہے کہ القائم لازم ہے اس لیے وہاں پر صرف فاعل کو ذکر کیا ہے، الضارب متعدی ہے اس لیے اس کے ساتھ میں فاعل اور مفعول دونوں کو ذکر کیا ہے. لہذا ترکیب کریں گے جاءنی القائم ابوہ، میرے پاس وہ آیا جس کا باپ کھڑا ہے. جاء فعل نون وقایا یا مفعول بھی، القائم میں الف لام بمعنی الذی اس میں موصول، قائم اس میں فاعل، ابوہ بترکیب اضافی ہو کر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس طریقے سے آپ ترکیب کر لیں گے. ایسی اگلی والی مثال کی بھی ترکیب کر لیں گے. جاءنی میں جاء فعل نون وقایا یا مفعول بھی، الضارب الف لام بمعنی الذی اس میں موصول، ضارب اس میں فاعل، ابوہ بترکیب اضافی ہو کر ضارب اس میں فاعل کا فاعل، امرن مفعول بھی، فعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں آگے یا ذوالحال، یا اعتماد کیے ہوئے ہو ذوالحال پر، یعنی اس سے پہلے ذوالحال ہو اور پھر اس میں فاعل اس سے حال واقع ہوتا ہو. جیسے جاءنی زید راکبا غلامہ فرسا، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہے، اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہے. اب اس مثال میں دیکھو جاءنی زید، زید معرفہ ہے اس لیے صرف موصوف نہیں بن سکتا، لہذا یہ ذوالحال بن جائے گا. اور راکبن اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اس لیے راکبن منصوب ہے نا، لیکن اس میں فاعل تو ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ذوالحال کے بعد ہے، اعتماد کیے ہوئے شرط پالی گئی اس لیے اس میں فاعل راکبن جو ہے اگرچہ حال ہے لیکن یہ عمل کرے گا. عمل کیسے کیا؟ غلامہ کو اس نے اپنا فاعل بنایا تو اس کو رفع دے دیا، اور فرسن مفعول بھی تو اس کو نصب دے دیا. ٹھیک ہے، فعل کا عمل کر لیا نا، چونکہ رکبہ یرکبو سوار ہونا یہ متعدی ہے. مانا ہوگا میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہے. ترکیب ہوگی جاء فعل نون وقایا یا مفعول بھی، زید ذوالحال، راکبن اس میں فاعل، غلامہ بترکیب اضافی ہو کر اس میں فاعل کا فاعل، فرسن مفعول بھی اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ ترکیب ہو گئی. یا حمزہ استفہام، یا حمزہ استفہام پر اعتماد کیے ہوئے ہو. کس پر؟ حمزہ استفہام پر، کہ کوئی بھی الف استفہام پر اعتماد کیے ہوئے ہو تو ایسی صورت میں اس میں فاعل جو ہے وہ اپنے فعل کا سا عمل کر لے گا. جیسے اضارب زید عمرا، کیا زید عمرو کو مارنے والا ہے؟ تو یہاں پر حرف استفہام ہے، اس کے بعد اس میں فاعل آ گیا، شرط پالی گئی کہ اعتماد کیے ہوئے حرف استفہام پر، لہذا اپنے فعل کا سا عمل کرے گا، فاعل کو رفع دے گا، مفعول بھی کو نصب دے گا. دیکھو ویسا ہی کیا، زید ان کو رفع دے دیا، عمرن کو نصب دے دیا، مفعول بھی کو. ترکیب ہوگی اضارب زید عمرن، کیا زید عمرو کو مارنے والا ہے؟ حرف استفہام، ضارب اس میں فاعل، زید اس کا فاعل، عمرن مفعول بھی اس میں فاعل اپنے فاعل
اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ شبہ جملہ اسمیہ انشائیہ، شبہ جملہ اسمیہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ انشائیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ استفہام آ گیا، استفہام انشاء کے اقسام سے ہے۔ یا حرف نفی، یا اعتماد کیے ہوئے ہو حرف نفی پر، یعنی اس سے پہلے حرف نفی ہو تب بھی وہ فعل کا سا عمل کرے گا۔ جیسے مثال ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے، زید نہیں کھڑا ہے، تو یہاں پر ما نافیہ آ گیا نا، اعتماد ہو گیا، اس میں فاعل سے پہلے آ گیا وہ، لہذا قائم یہ فعل کا سا عمل کرے گا، اور چونکہ یہ لازم ہے اس لیے فاعل پر پورا ہو جائے گا، اس لیے زیدن اس کا فاعل ذکر کر دیا۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، وہ جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک۔ تو یہاں پر ہم ترکیب میں صرف یہی ترکیب نہیں کر سکتے ہیں، ہم ترکیب میں یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما قائم زیدن کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قائم خبر مقدم اور زیدن مبتدا مؤخر، یہ بھی ہم ترکیب کر سکتے ہیں یہاں پر، اور جملہ اسمیہ خبریہ بنائیں، ٹھیک۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں ہما عمل کہ قام و ضرب می کرد قائم و ضارب می کند، عمل قام فعل لازم، ضرب فعل متعدی، می کرد کرتا ہے، قائم و ضارب می کند وہی عمل قائم و ضارب بھی کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا۔ پنجم، پانچویں قسم اسم مفعول، یعنی اسماء عاملہ کی پانچویں قسم کیا ہے؟ اسم مفعول ہے۔ اسم مفعول اس کے لیے بھی وہی بات ہے کہ وہ بھی اسم فاعل، وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور یہ اسم مفعول چونکہ بنتا ہے فعل مجہول سے، یہ اس لیے یہ فعل مجہول کا عمل کرے گا، لیکن اس کے اندر بھی وہی اعتماد کی شرط ہوگی کہ جیسے کہ اسم فاعل کے اندر اعتماد کی شرط تھی کہ اس سے پہلے کوئی لفظ ہو۔ اب وہ لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ مبتدا بھی ہو سکتا ہے نا، اور اس میں الف وہ اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے، موصوف بھی ہو سکتا ہے، ذوالحال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ حرف نفی اور استفہام بھی ہو سکتے ہیں، اعتماد کے لیے ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو آپ نے اس میں فاعل میں پڑھا وہی سب یہاں پر بھی رہے گا۔ مثال دیکھیے، فرماتے ہیں پنجم، پانچویں قسم اسم مفعول، اسماء عاملہ کی پانچویں قسم اسم مفعول ہے جو کہ حال بے معنی حال و استقبال، جو حال و استقبال کے معنی میں ہو۔ عمل فعل مجہول کند، اسم مفعول یہ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، بشرط اعتماد، اعتماد کی شرط پر۔ اعتماد کا مطلب یعنی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی انہی میں سے کوئی لفظ ہو جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، بشرط اعتماد مذکور، اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ۔ یہ جمہور کے مذہب کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ چوں مثال دے رہے ہیں، اس میں مفعول کی مثال دھیان رکھنا۔ چوں جیسے کہ زید مضروب ابوہ، زید مضروب ابوہ، زید اس کا باپ پٹا ہوا ہے، اس کا باپ پٹا ہوا ہے۔ یہاں پر مضروب اس میں مفعول ہے نا، یہاں پر مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہے، زید المبتدا ہے، تو مبتدا پر اعتماد ہو گیا، لہذا مضروب اس میں مفعول عمل کرے گا فعل کا سا، فعل مجہول کا سا۔ اور فعل مجہول کیا عمل کرتا ہے؟ جو مفعول بھی ہوتا ہے اس کو نائب فاعل بنا لیتا ہے، کیونکہ فاعل تو مذکور ہوتا نہیں ہے اس میں، لہذا اس میں مفعول بھی، جو مفعول بھی تھا اس کو نائب فاعل بنا لے گا یہ، لہذا ابوہ کو یہاں پر مضروبن کا نائب فاعل بنائیں گے ہم۔ اب دیکھیے یہاں پر ابوہ کو مضروبن نے رفع دے دیا نا، چونکہ نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، جس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے زید مضروب ابوہ، زید اس کا باپ پٹا ہوا ہے، ترکیب کریں گے، زید المبتدا مضروب اس میں مفعول، ابوہ بترکیب اضافی ہو کر اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال دے رہے ہیں
لیکن جو ہم نے ابھی مثال دی جس کی ترکیب کی، اس مثال میں آپ غور کریے، ضربہ زید، زید نے مارا، کس کو مارا؟ جس کو مارا اس کا ذکر کر دو، یعنی ایک مفعول کی ضرورت ہے اسے، تو متعدی بیک مفعول کی یہاں پر مثال دے دی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ابو ہو یہ نائب فاعل بن گیا، ایک ہی مفعول تھا اس کا، اسی کو نائب فاعل بنا دیا، ٹھیک۔ اب اگلے ایسی بھی مثال دیں گے جو متعدی بدو مفعول ہو۔ اب متعدی بدو مفعول ہوگا تو وہاں پر مفعول اول کو نائب فاعل بنا دیں گے، دوسرے مفعول کو مفعول بھی رکھیں گے اور اس کو منصوب بنا دیں گے۔ کہیں کہیں پر فعل متعدی بسے مفعول بھی ہوتا ہے، تو متعدی بسے مفعول میں پہلے والے مفعول کو تو آپ نائب فاعل بنا دیں گے، باقی دو مفعولوں کو آپ مفعول بھی رکھیں گے اور منصوب رکھیں گے۔ تو اس میں مفعول بھی بالکل ایسے ہی عمل کرتا ہے کہ جہاں پر متعدی بیک مفعول ہے تو اسی ایک مفعول کو اس کا نائب فاعل بنا دیں گے اور مرفوع ہو جائے گا وہ، جیسے کہ ابھی آپ نے مثال میں دیکھا۔ اور کبھی اس میں مفعول متعدی بدو مفعول ہوگا تو ایسی صورت میں ایک مفعول کو تو اس کا نائب فاعل بنا دیں گے اور دوسرے مفعول کو نصب دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ مثال دے رہے ہیں اس کی، جیسے عمر معتن غلامہ درہمن، عمر اس کے غلام کو درہم دیا گیا، دیا جاتا ہے، معتن دیا جاتا ہے، دیا گیا نہیں دیا جاتا ہے، حال یا استقبال ہی کا معنی ہوگا۔ عمر معتن غلامہ درہمن، عمر اس کے غلام کو درہم دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر عمر مبتدا ہے تو مبتدا پر اعتماد ہو گیا نا، اس کے بعد میں معتن اس میں مفعول ہے، ٹھیک، اور اس میں مفعول اعطا یعطی، اعطا دینا۔ اب دینے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک وہ جس کو دیا جائے اور ایک وہ جو دیا جائے، تو دو مفعول چاہے گا نا یہ، اسی لیے معتن غلامہ، غلام یہ مفعول اول تھا، اس کو نائب فاعل بنا دیا معتن کا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ مرفوع ہو گیا، اور درہمن یہ مفعول ثانی تھا، وہ مفعول ہی رہا یعنی منصوب رہا۔ تو فعل کا عمل کر دیا نا بالکل، کہ اپنے نائب فاعل کو رفع دے دیا اور مفعول بھی کو نصب دے دیا۔ تو یہ متعدی بدو مفعول کی مثال ہو گئی۔ ترکیب وہی ہوگی، عمر مبتدا، معتن اس میں مفعول، غلامہ و ترکیب اضافی ہو کر اس کا نائب فاعل، درہمن مفعول بھی، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ یہ متعدی بدو مفعول کی مثال دے دی صاحب کتاب نے۔ اور اگلی ایک مثال دیکھیے، بکر معلوم ابنہ فاضلا، بکر معلوم، بکر اس کا بیٹا فاضل معلوم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فاضل معلوم ہوتا ہے، اس کا بیٹا فاضل معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھو بکر مبتدا پر اعتماد کیا ہوا ہے، اس میں مفعول، ٹھیک، معلوم اس میں مفعول ہے اور ابنہ و ترکیب اضافی ہو کر اس کا نائب فاعل ہے، اس کو رفع دے دیا اس نے، اور فاضلا اس کو کیا دے دیا؟ نصب دیا، کیونکہ وہ مفعول بھی ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ یہاں پر بھی متعدی بدو مفعول ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ پہلے مثال عمر معتن غلامہ درہمن، وہ بھی متعدی بدو مفعول کی مثال دی تھی، اور بکر معلوم ابنہ فاضلا یہ بھی متعدی بدو مفعول کی مثال دے دی، تو صاحب کافیہ نے متعدی بدو مفعول کی دو مثالیں کیوں دے دی صاحب نومیر نے؟ تو اس کا ہم جواب یہ دیں گے کہ صاحب نومیر نے دو مثالیں دے کر یہ بتایا کہ پہلی مثال میں دیکھو معتن غلامہ، اس کے غلام کو دیا گیا، کیا دیا جاتا ہے؟ کیا؟ درہمن، درہم۔ غلام اور درہم دونوں الگ الگ ہیں نہیں ہے، یعنی پہلی مثال ایسی دی ہے جہاں پر متعدی بدو مفعول تو ہے وہ، لیکن وہاں پر دونوں مفعول ایک دوسرے کے غیر ہیں، غلام درہم نہیں ہوگا اور درہم غلام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر وہ مثال دی ہے کہ جہاں پر متعدی بدو مفعول تو ہے لیکن دونوں مفعول ایک دوسرے کے غیر نہیں ہیں، یہی معنی ہے بکر اس کا بیٹا فاضل معلوم ہوتا ہے، تو فاضل جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے، جو بیٹا ہے وہی فاضل ہے، تو یہاں پر دونوں مفعولوں میں غیریت نہیں ہے۔ اس لیے صاحب نومیر نے یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی فعل متعدی بدو مفعول ہے تو اس کے دو مفعول کبھی آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ متغائر بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے غیر بھی ہوتے ہیں، اور کبھی اس کے دونوں مفعول ایک دوسرے کے غیر نہیں بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ مثال دی، ٹھیک۔ ترکیب کریں گے، بکر مبتدا، معلوم اسم مفعول، ابنہ بترکیب اضافی ہو کر اس کا نائب فاعل، فاضلا اس کیا مفعول بھی،
اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک اور مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں خالد مخبر ابنہ امرا فاضلا۔ اب یہ متعدی بس ہے، مفعول کی مثال دے دی صاحب کتاب نے۔ مخبر اخبر یخبر اخبار، خبر دینا، مانا ہوگا خالد مخبر ابنہ، خالد اس کے بیٹے کو خبر دی گئی، امرن فاضلا کہ امر فاضل ہے۔ تو دیکھو بیٹا یہاں پر مخبر ابنہ، اگر ہم اسی کو فعل میں ذکر کریں تو ہم کہیں گے اخبر خالد ابنہ امرن فاضلا، خالد نے اپنے بیٹے کو خبر دی کہ امر فاضل ہے۔ تو اب یہاں پر اخبرہ کا فاعل خالد ہو گیا، ابنہ بترکیب اضافی ہو کر مفعول اول بن گیا، امرن مفعول ثانی ہو گیا، فاضلا مفعول ثالث ہو گیا۔ تو متعدی بس ہے مفعول ہو گیا نا۔ اب اسی کو فعل مجہول بنا دیا، اخبر ابنہ، اب فاعل تو ذکر نہیں کریں گے، تو اخبر ابنہ تو جو مفعول اول تھا اس کو نائب فاعل بنا دیا، مرفوع کر دیا۔ اب امرن فاضلا مفعول ثانی اور مفعول ثالث تو منصوب ہی رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جب فعل مجہول میں ایسا ہوا تو اس میں مفعول میں بھی ویسا ہی ہوگا کہ جو مفعول بھی اول ہے اس کو نائب فاعل بنا دیں گے اور باقی مفعول ثانی مفعول ثالث کو منصوب رکھیں گے، جیسے کہ یہاں پر رکھا گیا ہے خالد مخبر ابنہ امرن فاضلا، خالد اس کے بیٹے کو خبر دی جاتی ہے کہ امر فاضل ہے، ٹھیک۔ یہاں پر متعدی بس ہے مفعول کی مثال ہو گئی، مفعول اول کو تو نائب فاعل بنا دیا اور دو مفعول منصوب رہے مفعول بھی ہونے کی ہی وجہ سے، ٹھیک۔ ترکیب کریں گے خالد مبتدا، مخبر اس میں مفعول، ابنہ بترکیب اضافی ہو کر اس کا نائب فاعل، امرن مفعول بھی اول، یہاں پر تو اب مفعول بھی اول ہو گیا کیونکہ پہلا تو نائب فاعل بن گیا، اور فاضلا مفعول بھی ثانی، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں ہما عمل کے ضربا و اعطیا و علما و اخبرا، جو عمل ضربا جو کہ متعدی یک مفعول ہے، اعطیا جو کہ متعدی دو مفعول ہے لیکن اس کے دونوں مفعول الگ الگ ہیں، علما جو کہ متعدی دو مفعول ہے لیکن اس کے دونوں مفعول ایک ہوتے ہیں، غیریت نہیں ہوتی ہے، اور اخبرا جو کہ متعدی بسے مفعول ہے۔ تو جو عمل ضربا، اعطیا اور علما اور اخبرا کرتے ہیں، می کرد کرتے ہیں، مضروب و معتن و معلوم و مخبر می کنند، وہی عمل مضروب بھی کرتا ہے، معتن بھی کرتا ہے، معلوم بھی کرتا ہے اور مخبر بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔